الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج 18 ذی الحجہ ہے اور اس دن ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے مظلومانہ انداز میں شہید کر دیا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم ہے. آپ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا. سلسلہ نسب عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر کے فرد ہے جو اسلام میں داخل ہوئے. جس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اس وقت ان کے والد عفان بن عاص دنیا سے چلے گئے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ان کے چچا نے کی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ ان کی بیوی بنی ہے. جب انہوں نے اسلام قبول کرنا چاہا تو چچا نے کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو بہت ساری اذیتوں سے، بہت ساری تکلیفوں سے گزرنا پڑا. لیکن جب ان کے چچا کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ واپس آنے والے نہیں ہیں، اور انہوں نے صاف طور سے یہ کہہ دیا کہ میں اسلام جیسی عظیم نعمت کو نہیں چھوڑ سکتا، چاہے تم مجھ پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کر لو. تو پھر ان کے چچا نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی ہجرت کی. جب حبشہ کی ہجرت کا حکم آیا تو آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط کے بعد جس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی ہے وہ میرا داماد عثمان ذی النورین ہے. پھر آپ نے دوسری ہجرت جو کی ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف کی ہے. پہلی ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف کی، دوسری ہجرت جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم آیا تو آپ نے مدینہ منورہ کی طرف دوسری ہجرت کی ہے. مدینہ منورہ میں جب بدر کا موقع آیا تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تم اپنی بیوی کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو، ان کو تمہاری ضرورت ہے. کیونکہ آپ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بہت زیادہ بیمار تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آئے اس وقت تک آپ علیہ السلام کی یہ بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی. جس وقت آپ کو قبر میں رکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت واپس آ چکے تھے.
آپ کو اس بات کا بڑا رنج ہوا، بڑا صدمہ پہنچا۔ ظاہر سی بات ہے، کسی کی اولاد جب دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو صدمہ پہنچنا، رنج پہنچنا یہ ایک فطری چیز ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا بڑا رنج ہوا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو قبر میں اتارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت آپ کی یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک کنواں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت احادیث کے اندر آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک کنواں تھا اور اس کنویں کا پانی بڑا میٹھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پانی بڑا پسند تھا اور آپ بڑے شوق سے اس کنویں کا پانی پیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کرے گا تو اس کے لیے جنت کی ضمانت، جنت کی بشارت میں لیتا ہوں۔ کہ جو بھی اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں پر، اہل اسلام پر وقف کرے گا تو اس کے لیے میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ چونکہ یہ کنواں ایک یہودی کا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جو بھی خرید لے گا اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں عثمان، آپ کے لیے بھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں پر پہنچے اور اس کنویں کے مالک سے کہا کہ آپ یہ کنواں مجھے بیچ دیجئے۔ یہودی کہنے لگا، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور آپ اسے نہیں خرید سکتے۔ وہ نخرے کرنے لگا، ٹال مٹول کرنے لگا، چونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کنویں کا پانی ان کے نبی کو بڑا پسند ہے اور پورے مدینے والوں کو بڑا پسند ہے۔ چنانچہ وہ بیچنا نہیں چاہ رہا، وہ چاہتا تھا کہ بس ایسے ہی اس کی قیمت بڑھتی جائے۔ کہنے لگا کہ آپ اس کنویں کو نہیں خرید سکتے، یہ بہت مہنگا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک تدبیر آئی۔ انہوں نے یہودی سے کہا کہ اچھا ایسا کر لیتے ہیں، آدھا کنواں آپ بیچ دیجئے اور آدھا کنواں اپنے پاس رکھ لیجئے۔ آدھا کنواں بیچ دیجئے اور آدھا کنواں اپنے پاس رکھ لیجئے۔ کہنے لگا، وہ کیسے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ ایک دن کنویں کا پانی آپ بیچنا اور ایک دن میں بیچوں گا۔ لالچی انسان تھا، ذہن میں لالچ آ گیا، کہنے لگا کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے آدھا کنواں خرید لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ میں اس یہودی سے کنواں خرید چکا ہوں اور میں اس کو اہل اسلام پر، مسلمانوں پر وقف کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور حضرت عثمان کے لیے بشارت سنائی کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں محل تیار کر دیا ہے۔ وہ یہودی سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی کس چیز کا معاملہ کر رہے ہیں، وہ تو جنت کا معاملہ کر رہے تھے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مومن تو وہی ہے جو اللہ کو یہ تمام چیزیں بیچ دیتا ہے۔ مومن کا یہی ذہن ہونا چاہیے کہ میں یہ جو کچھ خرید رہا ہوں یا جو کچھ بھی بیچ رہا ہوں، سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہی بات ہونی چاہیے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان کروا دیا کہ اب جس دن عثمان کی باری ہوا کرے گی اس دن آپ پانی مفت میں لا سکتے ہو۔
اب لوگ جس دن عثمان کی باری ہوتی تو خوب تعداد میں پہنچ جاتے، اور جس دن یہودی کی باری ہوتی اس دن کوئی بھی نہیں پہنچتی، کیونکہ جس دن عثمان کی باری ہوتی اس دن پانی مفت میں ملتا، اور جس دن یہودی کی باری ہوتی اس دن پانی قیمتاً ملتا۔ تو جس دن یہودی کی باری ہوتی تھی تو لوگ جاتے ہی نہیں تھے۔ اب وہ یہودی اس معاملے کو دیکھنے لگا تو وہ بڑا پریشان ہوا، وہ حضرت عثمان غنی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ عثمان یہ تم نے کیا کیا؟ حضرت عثمان کہنے لگے دیکھو میں نے تمہیں جو قیمت دی ہے وہ منہ مانگے قیمت دی ہے، اب تم اس کے اندر پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور میری مرضی، میں اس کو مفت میں بیچوں، میں اس کو پیسوں میں بیچوں، یہ میرا کنواں ہے، میری مرضی ہے۔ وہ یہودی پریشان ہوا، وہ کہنے لگا کہ اچھا آپ ایک کام کرو، آپ یہ جو آدھا ہے یہ بھی خرید لو۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں ایک شرط کے ساتھ اس آدھے کو خریدوں گا کہ آپ کا جو باغ ہے وہ بھی مجھے بیچ دیجیے، میں اس شرط کے ساتھ تیرے اس کنویں کو خریدوں گا، یہ جو باغ ہے یہ بھی مجھے بیچ دیجیے۔ چنانچہ وہ یہودی اس پر راضی ہو گیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ اس کنویں کے ساتھ ساتھ میرا باغ بھی خریدو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا باغ بھی اور کنواں بھی دونوں خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس موقع پر جنت کی خوشخبری سنائی کہ عثمان تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے جنت میں محل تیار ہو چکا ہے۔ ایک موقع پر اور اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ تبوک کا موقع ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سارا مال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے لیے 1000 اشرفی کی تھیلی دی، پھر دوسری تھیلی دی، پھر تیسری دی، اور اسی طریقے سے دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ اتنا مال ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اس طریقے سے آگے پیچھے کرنے لگے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر اس طریقے سے خوشی کا اور مسرت کا اظہار فرمایا۔ آپ کو اس قدر خوشی ہوئی، آپ کہنے لگے کہ عثمان تیری یہ وہ نیکی ہے، اگر آج کے بعد اس سے کوئی گناہ بھی ہو گیا تو وہ گناہ تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ گناہ تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب اندازہ لگائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر کس قدر خوشی ہوئی ہوگی۔ یہاں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان تیرے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ یہ دو خوشخبری ملی، علماء نے فرمایا کہ اس وجہ سے ان کو ذی النورین کہتے ہیں، یعنی دو بشارتوں والا، دو خوشخبریوں والا۔ دوسری وجہ ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ملی، یعنی آپ کے نکاح میں 2 بیٹیاں اللہ کے رسول کی آئی، اس وجہ سے بھی ان کو ذی النورین کہتے ہیں، یعنی 2 نور والے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عثمان سے بڑی حیا آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے عثمان سے بڑی حیا آتی ہے، کیونکہ اس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے احادیث کے اندر، کتابوں کے اندر بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان کی جو شہادت کا واقعہ ہے وہ بھی بڑا مظلومانہ ہے۔ ظالموں نے ان پر بڑا ظلم کیا، بڑا تشدد کیا، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا، اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی۔ کچھ بے ایمان لوگ کہتے تھے کہ حضرت عثمان اقربا پرور ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں کو عہدہ دیتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے بھی کچھ بے ایمان تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے تھے۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، لیکن
ان کے اس اعتراض میں کوئی وزن نہیں تھا. یہ جتنے بھی اعتراض کرنے والے تھے ان میں سے کوئی بھی صحابی نہیں تھا، اور ان کے اس اعتراض کے اندر کوئی وزن بھی نہیں تھا. یہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلقین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریب کے لوگوں کو عہدے دیتے ہیں. انہوں نے حضرت عثمان غنی پر یہ اعتراض کیا، لیکن اس اعتراض کے اندر کوئی خاص وزن نہیں تھا. تو ان ظالموں نے، ان بغضی لوگوں نے دوسری چال چلی. مصر سے کچھ بغضی لوگ آئے اور کہنے لگے کہ جو اس وقت مصر کے اندر ہمارے گورنر ہے ان کو معزول کیا جائے، وہ ہم پر بڑا ظلم کرتے ہیں، بڑا تشدد کرتے ہیں، ہمارا گورنر کسی دوسرے شخص کو بنایا جائے. یہ جو لوگ آئے ہیں مصر سے، یہ صحابہ سے ایک طرف ہو کر باتیں کرنے لگے کہ جو اس وقت مصر کے اندر گورنر ہے وہ ہم پر تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. حضرات صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے امیر المؤمنین اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ گورنر تبدیل کر دیجیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کے مشورے سے گورنر تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور آپ نے محمد بن ابی بکر کو دوسرا گورنر بنانے کا فیصلہ کیا. اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے جو یہ وفد مصر سے چل کر آیا ہے، یہ سارے کے سارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے تھے، اپنے اندر حضرت عثمان غنی کی نفرت رکھتے تھے. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک جنازہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے سے اس کا پردہ ہٹایا، کپڑا ہٹایا اور چہرہ دیکھا، اور آپ نے نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا. صحابہ سمجھے کہ شاید آپ نماز جنازہ پڑھانے سے اس لیے منع کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس پر کسی کا قرضہ ہو، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس پر کسی کا قرض ہو. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اس پر کسی کا قرضہ ہے تو میں اس کی ذمہ داری لے لیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے اس کے دل میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے، ان کی نفرت ہے، اس سے اللہ بھی نفرت کرتا ہے، لہذا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. حضرت عثمان غنی کی اپنی شان تھی، جلیل القدر صحابی ہے، خلیفہ سوم ہے. بہرحال جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر تبدیل کر کے اس وفد کو دے دیا اور وہ وفد لے کر چلنے لگا، راستے میں چلتے ہوئے انہوں نے آپس میں بات کی کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد میں تو ہم کامیاب ہی نہیں ہوئے. ان کا تو مقصد ہی الگ تھا، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ یا تو معاذ اللہ عثمان غنی کو قتل کر دیا جائے یا پھر عثمان غنی کو خلافت سے دستبردار کر دیا جائے. چنانچہ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے. انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ عثمان غنی کے کسی غلام کو خرید لیا جائے. چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کے ایک غلام کو خریدا اور اس سے یہ کہا کہ تجھے تیری منہ مانگی قیمت دیں گے، لیکن تجھے ہمارا ایک کام کرنا پڑے گا، تجھے وہ گھوڑا لانا پڑے گا جو حضرت عثمان کا ذاتی ہو، وہ مہر لانی پڑے گی جو عثمان خطوں پر لگاتے ہو. چنانچہ وہ غلام وہ مہر لایا اور وہ گھوڑا لایا. انہوں نے مصر کے گورنر کو یہ خط لکھا. بدماشیاں دیکھیے، ان کی سازشیں دیکھیے، ان کا کمینہ پن دیکھیے کہ انہوں نے ایک غلام خریدا اور پھر اس سے یہ سارا معاملہ کروایا اور پھر اس خط کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ باور کرایا کہ یہ جو خط جا رہا ہے یہ عثمان غنی کی طرف سے جا رہا ہے، یعنی حضرت عثمان لکھ رہے ہیں. چونکہ انہوں نے مہر پر بھی قبضہ کر لیا اور ایک گھوڑا بھی اپنے قبضے میں لے لیا اس غلام کے ذریعے سے. اور اس خط کے اندر یہ لکھا
کہ میں ایک گورنر بھیج رہا ہوں، لیکن تو اپنے عہدے پہ پکا رہنا اور اس نئے گورنر کو قتل کر دینا۔ اللہ اکبر! اتنا کمینہ پن اور ایسی بدماشیاں۔ راستے میں جب اس بات کا پتہ محمد بن ابی بکر کو چلا، جو ان کے ساتھ چل رہے تھے، کہ میرے خلاف اس طریقے سے سازش ہو رہی ہے، تو ان کو بڑا جھٹکا لگا، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس نے لکھا اور کیسے لکھا جا رہا ہے اور کس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ ان کے ذہن کے اندر فوراً یہ آیا کہ شاید یہ خط حضرت عثمان نے لکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ واپس مدینے کے اندر آئے اور محمد بن ابی بکر نے یہ سارا معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا اور وہ خط بھی دکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے۔ یہ 12 سال ہو گئے ہمیں عثمان غنی کے ساتھ کام کرتے ہوئے، آج تک ہم نے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں دیکھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن ابی بکر سے کہا کہ بیٹا ابھی تھوڑا صبر کرو، میں ذرا تحقیق کر لیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر المؤمنین، یہ خط آپ کا ہے، یہ مہر آپ کی ہے، یہ گھوڑا آپ کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہاں کرتے چلے گئے کہ گھوڑا بھی میرا ہے، مہر بھی میری ہے، لیکن اللہ کی قسم میرے کندھوں پر جو فرشتے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ خط میں نے نہیں لکھا ہے، یہ خط میں نے نہیں لکھا ہے۔ جو صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آئے تھے وہ مطمئن ہو کر چلے گئے، لیکن یہ جو ظالم تھے، یہ جو بدماش تھے، یہ جو وفد آیا ہوا تھا، انہوں نے اب کیا کیا کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیا، مدینے کے اندر دھرنا دینا شروع کر دیا، مدینے کی فضا کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے ان کو ہر طریقے سے روکا، مگر یہ بدبخت نہیں مانے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم ان سے 2 ہاتھ کر لیتے ہیں اور ان کی عقل کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں، ان بیمانوں کو ان کی اوقات دکھا دیتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا کہ نہیں، میری ذات کی خاطر مدینے کے اندر خون نہیں بہنا چاہیے، میری ذات کی خاطر مدینے کی فضا خراب نہیں ہونی چاہیے، میری ذات کی خاطر آپس میں تمہارے درمیان کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے اور وہ ظالم ہمارے سامنے دندناتے پھر رہے تھے، ہمارے سامنے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے تھے، لیکن ہم حضرت امیر المؤمنین کے حکم کے تابع تھے۔ یہ بدبخت پورا سوشل بائیکاٹ کر چکے تھے، یہاں تک کہ جو آپ ہی کا کنواں تھا اس سے انہوں نے پانی دینے سے بھی منع کر دیا تھا۔ جب صحابہ نے دیکھا اب تو معاملہ بہت زیادہ بگڑ رہا ہے، تو حضرات صحابہ نے اپنے جوان بچوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے آس پاس پہرے پر متعین فرما دیا۔ لیکن ان ظالموں نے بڑی سازشیں کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا، اور یہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گھسے آپ پر حملہ کرنے کے لیے، ایک بزرگ کو شہید کرنے کے لیے، وہ جمعے کا دن تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کی آخری رات میں شہادت سے ایک دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اگر کہو تو ہم ان ظالموں کے حق میں بد دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ذلیل کرے گا، اور اگر چاہتے ہو تو پھر آج کی افطاری ہمارے ساتھ کرو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے پاس افطاری مجھے سب نعمتوں سے زیادہ پسند ہے۔ اچھا عثمان صبر کرو،
عثمان کون ہے؟ یہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کرنے پر راضی نہیں ہوئے۔ حدیبیہ کے موقع پر کافروں نے اجازت دے دی کہ آپ طواف کر سکتے ہو، لیکن حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں اپنے نبی کے بغیر، اپنے رسول کے بغیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ یہ وہ صحابی ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں نکاح میں دی ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ آج ان پر ظلم کی انتہا ہو رہی۔ جس وقت آپ پر تشدد ہوا، آپ پر ظلم ہوا اور ظالم آپ کے گھر کے اندر گھس گئے، تو اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب چونکہ بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے، بزرگ ہو چکے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جمعے کا دن تھا، 18 ذی الحجہ، یعنی جو آج ہے، آج ہی کا دن تھا، اور قرآن کی یہ آیت کھلی ہوئی تھی، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، اللہ کافی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا حملہ ہوا اور خون کی چھینٹیں قرآن کی اس آیت پر جا کر لگی۔ علماء نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا گواہ قرآن ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جس حال میں مرتا ہے، جہاں شہید ہوتا ہے، وہ جگہ، وہ ماحول اس کے حق میں کل روز قیامت گواہی دے گا، لیکن عثمان ایک ایسا شخص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے حق میں قرآن خود گواہی دے گا۔ تو اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں نے شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت میں کسی صحابی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے پھر ذلیل کیا اور ان کے حالات اس قدر خراب ہوئے کہ کوئی کسی طریقے سے مرا، کوئی پاگل ہو کر مرا، کوئی کیسے مرا، نہ جانے کتنی بری بری موت یہ لوگ مرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دکھایا، ابھی آخرت کا معاملہ باقی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں نے جب شہید کر دیا، حضرات صحابہ، کیونکہ صحابہ اکثر و بیشتر محاذ پر رہتے تھے، اکثر و بیشتر صحابہ مدینے سے باہر رہتے تھے، کچھ صحابہ اس وقت مدینے کے اندر موجود تھے، لیکن وہ جو ظالم تھے ان کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی تھی، بہت زیادہ وہ تعداد کے اندر آ چکے تھے۔ چنانچہ علماء نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، صحابہ نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ جس وقت حضرت عثمان غنی پر حملہ ہوا اس وقت تم کہاں تھے؟ ان بچوں نے جواب دیا کہ حضرت ہم نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن ان کی سازشیں بہت اونچے درجے کی سازشیں تھیں۔ خیر، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری امت کی طرف سے بہترین بدل عطا فرمائے، اور آپ کی شہادت کو اللہ تبارک و تعالی اپنے یہاں قبول فرمائے، آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ آج بھی آپ کی قبر جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھنے کی، مدینہ منورہ شہر کو دیکھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے، تو جب آپ جنت البقیع کے اندر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت بھی ضرور ہوگی۔ تو آج کا دن ہے، آج کے دن میں حضرت عثمان غنی کے لیے کچھ پڑھا جائے، کچھ صدقہ کیا جائے اور ان کے حق میں خوب دعا کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.